اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود، صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود، صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالعرض مدینہ، صاحب کوكب دری و صاحب اللواء الحمد، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأولادہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المہدیین، ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین۔ اما بعد، فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ محبان نبی و اہل بیت نبی، حبداران رسول و اہل بیت رسول، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین، جتنے بھی ہاتھ ذکر حسین میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ میرا مالک صدقہ محمد و آل محمد کا ہر حسینی، ہر عزادار کے رزق، عزت، صحت اور بخت میں اضافہ فرمائے۔ بالخصوص جس مومن مخصوص کے اصال ثواب کے لیے ہم تمام اکٹھے ہوئے ہیں، دعا فرمائیں وہ قیامت والے دن اٹھیں، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت، لواء الحمد کا سایہ نصیب فرمائے۔ میرا مالک ان کی نسلوں میں سلسلہ عزاداری کو قائم اور دائم فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے حضرات مل کے بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے سرکار گفتگو شروع کی جا سکے؟ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے مقدس کلام سے ایک نبی کی دعا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سلسلہ گفتگو کچھ یوں ہوگا کہ بالکل آپ میرے مزاج کو سمجھ گئے اور میں آپ کی طبیعتوں سے واقف ہو گیا۔ اب اجنبیت کا پردہ تو کوئی حائل ہے ہی نہیں، تو کوشش ہے کہ کوچہ ولایت میں جا کے کچھ دو چار معرفت کے راز آپ احباب کے سامنے کھولے جا سکیں۔ جس نبی نے دعا کی وہ نبی بھی کم نبی نہیں تھا، توحید سے گفتگو کرنے والا نبی تھا۔ اس نے چاہا کہ میرے بعد کوئی میرا جانشین ہو، تو اس نے خدا سے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اس نے خدا سے دعا مانگی کہ میرے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ یہودیوں نے توریت میں کہیں نہیں لکھا کہ موسیٰ کے سینے کا آپریشن ہوا تھا۔ یار وہ اپنے نبی کی عزت سے بڑے واقف تھے سرکار۔ انہوں نے کہا کہ یہ خدا سے کچھ معرفت طلب کر رہا تھا، اور خدا سے کہا واجعل لی، اور اپنے ہاتھ سے مجھے وزیر عطا کر، اور اس ہارون کو بنا دے جو میرے خاندان میں سے ہے۔ اللہ کا تو نبی ہے، خدا سے گفتگو کرتا ہے، نظر تیری بھائی پہ آ ہی گئی ہے، تو اللہ سے یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میرے اللہ میں نے اپنے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا ہے۔ آواز نبی آئی کہ میں اپنی اہمیت سے بھی واقف ہوں اور اپنی حدود سے بھی واقف ہوں، میں وزیر کی درخواست کر سکتا ہوں، بنا نہیں سکتا۔ میں گزارش کر سکتا ہوں، اللہ سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے اللہ تو بنا دے، کیونکہ نبی کا جانشین جب بھی بناتا ہے اللہ بناتا ہے۔ موسیٰ نے امت کو اکٹھے کر کے نہیں کہا کہ میرے بعد میرے جانشین کا فیصلہ کرو۔ موسیٰ نے وزیر مانگا تھا، وسیع نہیں۔ قبلہ تشریف فرما ہے، وزیر کا عہدہ اور ہے، وسیع کا عہدہ اور ہے۔ وزیر جو زندگی میں بوجھ اٹھائے اسے وزیر کہتے ہیں،
جو مرنے کے بعد وصیت پہ عمل کروائے اسے وصی کہتے ہیں. ہر نبی کا وزیر اور رہا ہے، وصی اور رہا ہے. جو زندگی میں ساتھ تھا وہ ہارون تھا، جناب موسیٰ کے جانے کے بعد یوشع ابن نون تھا. وزیر اور ہوتا ہے، وصی اور ہوتا ہے. یہ دونوں عہدے ابو طالب کا بیٹا علی تھا جس کے پاس اکٹھے تھے. زندگی میں وزیر رہا، جانے کے بعد وصی بن گیا. بے شک لینا تھا وزیر اپنا، پھر بھی خدا کو کہنا پڑا وجعل لی، تو مجھے دے دے اور تو میرا وزیر بنا دے. یہ ہے موسیٰ کی دعا. لیکن جب نبی نے دعا مانگی پھر نبی نے یہ نہیں کہا، فرمایا وجعل من لدنک، تو مجھے دے لیکن اپنے پاس سے دے، سلطان النصیرہ. اب یہ میرے جڑے ہاتھ میں پہلا نتیجہ اپنے محترم اور متبرک مجمع کے سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. موسیٰ کلیم اللہ تھا، موسیٰ نے اللہ سے مدد مانگی تھی. نبی نے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا. وہاں موسیٰ مدد مانگ رہا تھا. سرکار آج قبلہ خاموش ہے، سرکار یہاں آگے تشریف لے، آپ جچتے ہی یہاں پہ ہیں. سرکار اللہم صلی علی محمد. اچھا میرا بڑا دل تھا کہ میں کہوں کہ ڈائس وہاں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک خطابت کے ساتھ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں. سرکار بسم اللہ. یہ میرے مائک کا دھیان نہیں، کچھ چیزیں یو کے میں سرکار اداب ممبر کے خلاف ایسے گل دے فتوا لگ گیا. صلی علی محمد. اصل میں خطابت ایک فن ہے، اس میں قبلہ بہتر جانتے ہیں کہ مجمع سے آپ جتنا قریب ہوں گے اتنا گفتگو آسان ہو جائے تاکہ کسی قسم کی مشکل نہ بنے. نبی نے مدد نہیں مانگی، نبی نے مددگار مانگا ہے. لو یا اللہ مدد کہنے والوں کے لیے سب سے بڑی دلیل جو کہتے جی اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا، صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اور پھر وہ قرآن کی ایک آیت کو اپنے رکشوں پہ، اپنی گاڑیوں پہ، اپنی دکانوں پہ، اپنے گھروں پہ ایک سٹیکر بنا کے لگا دیتے ہیں. اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اس آیت کو بچوں کو پڑھا کے کہتے بیٹا یہ دیکھو اللہ قرآن میں نبی سے کہہ رہا ہے کہ تو کہہ دے کہ تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے. لہذا یا علی مدد نہیں ہوتا، یا رسول اللہ مدد نہیں ہوتا، پنجتن پاک مدد نہیں ہوتا، اہل بیت کرام مدد نہیں ہوتا. مدد صرف اللہ کرتا ہے. حاجت روا صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے. قرآن کی آیت کو پڑھ کے بچوں کے عقیدے خراب نہ کرو. تو نے آیت پڑھی ہے لیکن ترجمہ ٹھیک نہیں کیا. تو نے کہا کہ خدا کہہ رہا اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. دلیل عرش وزنی دینے لگا ہو. اس بات کو کہنے کے لیے بندے کو کم از کم محمد ہونا چاہیے. یہ بات کہنے کے لیے بندے کا کم از کم محمد ہونا چاہیے. اس کے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی نہیں. خدا نے رسول سے کہا تو مجھ سے مددگار مانگ، میں تیری مدد کروں گا لیکن ڈائریکٹ نہیں، اس مددگار کے ذریعے. اور ہم نے یا علی مدد کہا، دنیا کو ضد تو بڑی تھی نا، انہوں نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہہ دی. یہ بھی میرے عقیدے کی زیادہ وضاحت ہو گئی. تم نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہہ کے ہمارا عقیدہ مضبوط کر دیا. تم نے ثابت کر دیا ہے کہ علی کا مقابلہ بندوں کے بس میں نہیں. جو بول سکتا ہے وہ میرے ساتھ بولے گا. میرے مات میں ایک لفظ کہتے ہوتے میں نوکر غازی دا، مقابلے پہ نعرہ آ گیا میں نوکر صحابہ دا. میں تو جب پاکستان میں تھا میں ہر مجلس میں کہتا تھا میرا جی چاہتا میں اپنی گاڑی کے پیچھے لکھواؤں میں نوکر صحابہ دا، لیکن صاحب نیچے یہ بھی لکھواؤں کہ صحابہ خود کس کے نوکر تھے.
खुदा आपने अपनी किताबों में लिखा, इस रवायत को ना हमने माना ना हमने कभी मिंबर से पढ़ा। तुमने सहाबा की इज्जत बढ़ाने लिए अपनी किताबों में लिख दिया था कि एक सहाबी ने एक बहुत बड़े बंदे के बेटे को जब मेरे मौला हसन ने कह दिया था तू हमारे नौकर का बेटा है, तू हमारे गुलाम का बेटा है, उसने बाप से कहा हद नहीं हो गई, हुकूमत हमारी, तख्त हमारा, ताज हमारा, खिलाफत हमारी, ये कच्ची हवेलियों में रहने वाले सैयद हमें नौकर के बेटे कह रहे हैं, हमें गुलाम के बेटे कह रहे हैं। बेटे ने जब बाप को शिकायत की, बाप ने करीब बुला के कहा सच बता, कहने वाला हसन ही था, कहने वाला हसन ही था। उसने कहा हाँ बाबा मुझे हसन ने भरे दरबार में कहा तू हमारे नौकर का बेटा है। उसने कागज कलम देकर जल्दी कर लिखवा के लेके आ, लिखवा के लेके आ। मेरा उम्मत मुसलमान से यही सवाल है, ये जो आज कागज कलम लेके जा रहे हैं ये वही नहीं जिन्हें मोहम्मद ने कहा था कागज कलम दो, और कह दिया था हस्बुना किताबुन। और कहा जाता है किताबों में जी उन्होंने एक रुक्का लिख दिया था, हमारी किताबों में ऐसा वाकया नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में रखना। ये सैयदों की तहरीर जन्नत की रसीदें होती हैं। हम कफन पे नादी अली लिखे तो एतराज, ये कफन पे नादी अली लिखना भी गुलामी की सनद है, तहरीर को साथ ले जाना भी गुलामी की सनद। मदद अल्लाह से, लेकिन मददगार जो अल्लाह भेज रहा है। यहीं पे मैं अपने मोहतरम इमरान भाई से कहूं सरकार मुझे पानी का गिलास दे, कहूं मांगू नहीं, सिर्फ मैं कहूं कि पानी का गिलास दे, समझाने के लिए। यह सरकार पानी का गिलास पकड़ के गया जी बिस्मिल्लाह किबला। मैं कहूं इमरान भाई हाथ से ना दें, आप दें। ये कहेंगे दे तो मैं ही रहा हूं, वसीला हाथ है, देता अल्लाह ही है। या तो अली के अलावा अल्लाह का कोई हाथ दिखा। तौहीद की जरूरत को अली कहते हैं। मैंने जुमला खताबत में नहीं कहा, तौहीद की जरूरत को अली कहते हैं। मेराज के पर्दे में उसे जरूरत थी लहजे की, उसे कोई लहजा चाहिए था, उसने गुफ्तगू करनी थी पैगंबर से, उसे वो लहजा चाहिए था। कहा जाता है कि फिर वो अली के लहजे में बोला। मोतरज एतराज करके था मेरी समझ में नहीं आता, अल्लाह सारी ताकत रखता है, उसे क्या जरूरत थी कि अली के लहजे में बोले। तूने कुरान में नहीं पढ़ा कि अल्लाह तूर से बोलता था, अल्लाह दरख्त से बोलता था, अल्लाह पत्थरों से बोलता था, अल्लाह किसी नबी से पत्थर के जरिए बोला, किसी नबी से दरख्त के जरिए बोला, किसी नबी से पानी के जरिए बोला। अल्लाह दरख्त से बोले तो तुझे एतराज नहीं, अल्लाह पहाड़ से बोले तुझे एतराज नहीं, अल्लाह आग से बोले तुझे एतराज नहीं, अल्लाह हैदर से बोले एतराज क्यों हो जाता है। अल्लाह जब भी बोलता है किसी बेऐब से बोलता है। हजरत मूसा कह रहे हैं मेरे अल्लाह मुझे एक वजीर दे, और वजीर वो दे जो मेरा भाई हारून है। किताबें लिखती हैं कि हजरत मूसा की और हमारे नबी की कहानी बड़ी मिलती है। यहां सिर्फ मीम ही की मुताबिकत नहीं, कहानी की भी बड़ी मुताबिकत। हजरत मूसा का भी बेटा कोई नहीं था, एक बेटी थी। मूसा के जानशीन भी 12 थे। बहुत ज्यादा मुताबिकत है जनाब मूसा की और हमारे पैगंबर की। हजरत मूसा का मुकाबला भी वक्त के जादूगरों से था। खुदा ने आसान मौजज़ा दे के भेजा। खुदा जिस पैगंबर को जिस उम्मत में भेजता है उसके मुताबिक मौजज़ा दे के भेजता। खुदा को खबर थी कि मूसा का मुकाबला जादूगरों से है, असा का मौजज़ा दे के भेजा। इसलिए मूसा सारी जिंदगी काम भी असा से लेते रहे। किताबें लिखती हैं कि यही मूसा था जब फरौन का लश्कर पीछे था और जनाब मूसा आगे निकल गए और आगे दरिया आ गया, पीछे फरौन का लश्कर था। इमाम अच्छा हो तो नाकाम भी कामयाब हो जाते हैं। इमाम बनाने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, इमाम मर्जी से नहीं बनाना चाहिए, इमाम कुरान से लेना चाहिए।
موسا کے پیچھے جتنے لوگ تھے انہوں نے پیچھے آتا ہوا فرعون دیکھا, انہوں نے کہا مروا دیا موسا, آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے, آگے جائیں دریا میں گرتے ہیں پیچھے جائیں فرعون پکڑتا ہے. موسا نے منہ آسمان کی جانب کہا میرے اللہ اب یہ کس چیز کا امتحان ہے, اب یہ کیسی آزمائش ہے. آواز موسا پریشان کیوں ہوتا ہے, میں نے تجھے عصا موجے میں دیا ہے, اس عصا کو دریا پہ مار. موسا نے عصا کو دریا پہ مارا. قرآن کہتا دریا کی لہروں نے موسا کو رستہ دے دیا. دریا کی لہروں کا رستہ دینا تھا. پیچھے قومیں تھی 12, قبیلے تھے 12, ایک نے دوسرے کا گریبان پکڑ لیا, پہلے ہم گزریں گے, دوسرے نے کہا ہم گزریں گے, تیسرے کا ہم گزریں گے. ادھر 12 قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی. عصا پہ ٹیک لگا کے موسا دیکھ رہا تھا. آوازیں میرے اللہ قبیلے قومیں میرے پیچھے 12 ہیں, رستہ تو نے ایک بنا دیا ہے. آواز قدرت آئی موسا پریشان کیوں ہوتا ہے, دوبارہ عصا کو دریا پہ مار. موسا نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا. قرآن کہتا اب رستے بن گئے 12, رستے بن گئے 12, رستے بن گئے 12. اب بولیں یا خاموش رہے, ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہے, نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہے. رستے نہ 3 ہوئے نہ 13 ہوئے, رستے 12 بن گئے, نہ 3 ہوئے نہ 13 ہوئے. ہدایت کے رستے 12 ہو گئے. 12 رستوں سے موسا قوم لے کے پار گزر گیا. اب مولوی کے گریبان پہ ہاتھ رکھ کے میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں, اللہ نے ایک معصوم کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ایک قوم 12 رستوں سے پار کروا دیتا ہے. 12 معصوموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کروا دے. لیکن شاگردی کی موسا نے تو پھر خضر نبی کی. اب یہاں پہ آ کے میں موضوع کو ایک موڑ دینا چاہتا ہوں. موسا کے پاس شریعت تھی, خضر کے پاس معرفت تھی. قرآن کہتا ہے نا کہ خضر نے عرفان سکھایا تھا موسا, اور معرفت ہمیشہ اپنے پہلے زینے پہ نتیجہ نہیں رکھتی. معرفت کا پہلا زینہ شریعت والوں کی سمجھ میں نہیں آتا. پہلے ہی زینے پہ شریعت والے کفر کا فتویٰ لگانے کو تیار ہو جاتے. شریعت میں بھی عہدے ہیں بشر کے لیے اور معرفت میں بھی عہدے ہیں. شریعت کے عہدے بشریت کے لیے ہیں, غوث قطب ابدال. معرفت میں فقیر, رند, مجذوب, مست اور قلندر. اب زبان سے تھوڑا بولیے گا سرکار. میں 2-4 جملے جو معرفت کے پڑھنا چاہتا ہوں وہ پڑھنا چاہتا ہوں سرکار کلندر کبریا کے, کیونکہ کلندر کبریا کے بارے میں نسلوں کو معرفت نہیں, ان کے پیغام کو اور طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. کلندر کبریا کیا مقام رکھتے تھے کہ آج جو پیغام وہ دے کے گئے تھے کیا اسی طریقے سے ملنگی کا نام کلندر کبریا نہیں. اب اجازت ہے تو میں یہ موضوع شروع کروں سر. یہ ہیں سارے عہدے ولایت کے نیچے آتے ہیں, اور سرکار ولایت وہ منصب ہے جس میں اللہ بھی لا شریک نہیں ہے. خدا وحدت کے اس ولایت کے معاملے میں لا شریک نہیں ہے. بات مشکل ہوگی لیکن نتیجہ میں دوں. سرکار آپ سے دعا لوں گا قبلہ, وہ وحدت کے معاملے میں لا شریک ہے, ولایت کے معاملے میں لا شریک ہے. اس نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ, ایک میں ولی ہوں, ایک میرا رسول ولی ہے. تیسرے ولی کا نہ اللہ نے نام لیا, کیونکہ ان دونوں میں سے مشکل تھی وہ ولایت. اسے خبر تھی کہ مجھے ماننے والے آسانی سے مان جائیں گے, نبی کی ولایت ماننے والے آسانی سے سمجھ جائیں گے. علی کی ولایت ماننے کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں, اماں کا شریف ہونا ضروری نہیں. مشکل ترین کام تھا. اس نے پہلے اپنی ولایت کا ذکر, پھر رسول کی ولایت کا ذکر, پھر علی کی ولایت کا ذکر. اسی لیے رسول نے مکہ میں لا الہ الا اللہ, مدینے میں محمد رسول اللہ.
اب اگلے بندے چپ ہو جائے تو پیچھے سے دانت سے لکھ کے تو نہیں دینی نا سرکار پیچھے تو لکھ کے تو نہیں آنی نا جی، فرنٹ مضبوط ہونا چاہیے۔ میرے اس ٹور کی بریڈ فورڈ میں، اس ٹور کی میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس دورے کی آخری مجلس ہے۔ 2-4 روز میں انشاءاللہ پاکستان وطن واپس چلا جاؤں گا۔ آپ دعا بھی فرمائیں گے مولا حالات کو بہتر رکھے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ جتنی محبتوں سے آپ نے پہلی مجلس میں نوازا، وہی محبتیں سمیٹ کے میں اس مجلس سے، اور اللہ اس بزرگ کو جنہوں نے اس امام بارگاہ کی بنیاد میں اپنا حصہ ڈالا، میرا مالک انہیں جوار معصومین میں جگہ دے، جن کی بدولت آج یہاں ذکر آل محمد ہو رہا ہے، اور ایک ایک حرف کا ثواب ہم ان کا نام لیں یا نہ لیں ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ جس کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں وہ توحید کا قرضہ بھی نہیں رکھتا۔ وہ حسین تو اللہ کا قرضہ بھی نہیں رکھتا، تو وہ کسی مخلوق کا قرضہ کیسے رکھے؟ سرکار آپ اب اس نے ولایت کے معاملے میں اپنی لا شریکی کی حد ختم کر دی۔ اس نے کہا میں ہوں، میرا رسول ہے، تیسری ولایت اس نے پردے میں چھپا دی۔ اس نے کہا 2 بتا دیتا ہوں، 2 سے تمہیں تیسری ڈھونڈنی پڑے گی۔ ایک وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا۔ اب یہ میرے بدے ہوئے ہاتھ ہیں، لفظوں پہ بولیے گا، خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ حالت رکوع میں خیرات دیتا ہے۔ سرکار وہ حالت رکوع میں خیرات نہیں دیتا، زکات دیتا ہے۔ رکھو علماء شرق و غرب کے سروں پہ قرآن، کون تھا جس نے حالت رکوع میں کچھ دیا؟ کوئی اور دیتا تو نماز ٹوٹ جاتی۔ شریعت کوئی اور دیتا تو نماز ٹوٹ جاتی، کہ کوئی کیونکہ قربتاً اللہ کی نیت کر کے کھڑا ہوا تھا، صرف تیری قربت چاہیے، دنیاوی کام کیا، نماز باطل ٹوٹ گئی۔ اب یہ نماز اس لیے نہیں ٹوٹی کہ نماز خود دے رہی تھی، اب یہ جو دے رہا ہے یہ نمازی نہیں دے رہا، یہ خود نماز دے رہی ہے۔ کہتے ہیں اس کی تفسیر میں تمام نے یہی لکھا کہ یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے دروازے پہ ایک فقیر نے صدا دی تھی، اور مولا علی نے اپنی انگوٹھی اتار کے اسے دے دی تھی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ زکات دی ہے، قبلہ تشریف فرما ہے، میں داد بھی لوں گا، دعا بھی لوں گا۔ قبلہ خدا کہہ رہا ہے زکات دی ہے، زکات کا نصاب ہوتا ہے۔ بھئی زکات ویسے تو نہیں دی جا سکتی، زکات کا نصاب ہے، اونٹوں پہ اتنی ہوتی ہے، بھیڑوں پہ اتنی ہوتی ہے، سونا اتنا ہو تو اتنی ہوتی ہے۔ زکات نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹا سکتے ہو، زکات اپنی مرضی سے تو ہوتی نہیں ہے، زکات ہوتی ہے اللہ کی مرضی سے، زکات کے حصے ہوتے ہیں، زکات کا نصاب ہوتا ہے۔ اور خدا قرآن میں کہتا کہ علی نے حالت رکوع میں زکات دے دی تھی۔ اب علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو علی نے زکات کیا دی تھی؟ کہتے انگوٹھی دی تھی۔ وہ انگوٹھی سونے کی تھی، چاندی کی تھی، عقیق تھا، مرد تھا، یقوت تھا۔ وہ انگوٹھی کس کی تھی؟ ہمیں بتائیے۔ انگوٹھی تھی سلیمان ابن داؤد کی، جو علی کے ہاتھ میں تھی، اور علی نے زکات میں دے دی۔ اب اس انگوٹھی کی معرفت کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں یہ سلیمان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، سلیمان کائنات پہ حکمرانی کرتا تھا۔ اب سلیمان کی حکمرانی کیا تھی؟ کہتے زمین پہ بھی حکمرانی تھی، ہوا پہ بھی حکمرانی تھی، جنات پہ بھی حکمرانی تھی، فرشتوں پہ بھی حکمرانی تھی۔ پورا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جائے، علی کی سلطنت کیسے سمجھاؤ؟ سلیمان کے ہاتھ میں انگوٹھی، کائنات سلیمان کی مٹھی میں، انگوٹھی اتر جاتی، طاقت ختم ہو جاتی۔ جس علی کی شریعت میں جائیداد کا نصاب سلیمان کی انگوٹھی ہو، اس کی ملکیت کتنی ہوگی؟ سرکار بسم اللہ سرکار، جس علی کی ملکیت کا 10واں حصہ سلیمان کی انگوٹھی ہو، جس کا 10واں حصہ یہ ہے
اس کا کل رقبہ کتنا ہوگا؟ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب اگلا سوال سنیے گا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی، میں تاریخ کا طالب علم ہوں قبلہ، جب بھی میں نے تاریخ کی اوراق گردانی کی میں نے بڑا سوچا کہ آخر یہ فقیر کون تھا؟ بھئی چھوٹا موٹا فقیر تو ہو نہیں سکتا، اتنی قیمتی انگوٹھی لے گیا، نہ کسی نے آتا دیکھا نہ کسی نے جاتا دیکھا۔ بھئی کیوں آیا تھا؟ کہتے کوئی بھوکا تھا، تو انگوٹھی کہاں بھی کی؟ بھئی وہ انگوٹھی آخر اس نے مدینے کے کسی نہ کسی دکاندار کو دی ہوگی، وہ جس کے پاس گئی پھر اس نے اس کا کیا کیا؟ انگوٹھی مسجد سے نکل کے گم کیوں ہو گئی؟ آخر یہ انگوٹھی کہاں گئی؟ سرکار سوال تو بنتا ہے نا جی کہ ایک عام سا فقیر آیا اور وہ اتنا عام فقیر تھا کہ اس کی آواز علی نے نماز میں سن لی، جس کے پاؤں میں تیر ہو اور حالت نماز میں نکل جائے اور وہ صدا نہ سنے۔ اس علی نے وہ صدا کیسے سن لی؟ آخر وہ فقیر کون تھا؟ اگر محنت سن کے بولنے کی عادی ہو تو منبر پہ اتنا بول دینا کہ مجھے پتا چل جائے کہ جو محنت تھی وہ قبول ہو گئی ہے۔ آخر یہ ہاتھ کون سا تھا؟ یہ مانگی کس نے تھی جو علی نے اس کے ہاتھ میں رکھ دی؟ پھر وہ انگوٹھی لے کے فقیر کہاں گیا؟ پھر وہ مدینے میں بکی تھی، یمن میں بکی تھی، شام میں بکی تھی۔ جب ہم نے عارفین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے ہمیں بتایا جائے وہ انگوٹھی والا فقیر کون تھا؟ انہوں نے کہا مانگنے والا بھی علی تھا، دینے والا بھی علی۔ 14 جب اپنی کسی نہ کسی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں تو وہ کسی بشر کا سہارا لے کے ظاہر نہیں کرتے۔ اتنی قیمتی آیت آئے، میں نے پاکستان میں ایک اشرا پڑھ رہا تھا سرگودا میں، سرکار میں نے یہ آیت کی تفسیر پڑھی، بعد میں کچھ بندے مولانا کو لے کے آئے، اس نے کہا جی آپ کی تقریر سنی ماشاءاللہ ٹھیک تھی، اچھا پڑھا آپ نے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ ایک سوال نے مجھے ساری رات نہیں سونے دیا۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ اس نے کہا آپ کہتے ہیں کہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، حضرت علی بھی ولی، آپ ہمیں بتائیں تینوں میں سے بڑا ولی کون سا ہے؟ میں نے کہا جی اللہ، اس سے چھوٹا؟ میں نے کہا رسول، سب سے چھوٹا؟ میں نے کہا جی علی۔ اس نے کہا بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹے سے کیوں مانگتے ہو؟ مجھے سمجھ لگے، میں کہا مولوی سوال تیرا نہیں، تیرے اندر تیرا کوئی گرو گنگال بول رہا ہے، یہ بڑی محنت سے تیار کیا وہ سوال ہے کہ اللہ بھی ولی رسول بھی ولی، ٹھیک ہے مانگو، لیکن جب بڑا موجود ہے چھوٹے سے کیوں مانگتے؟ میں نے کہا سرکار آپ کسی مسجد میں خطیب بھی ہیں؟ ہاں جی۔ نکاح خواہ بھی ہیں؟ ہاں۔ میں کہا نکاح کے فارم میں لکھا ہوتا ہے کہ لڑکی کے ولی سے اجازت۔ اب یہ ہمارے دادا استاد قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کا طریقہ کار تھا، وہ کہتے تھے کہ سائل کا سوال دے کے اسے جواب دیا کرو، وہ علم کی صورت میں سوال کرے، علم کی صورت جواب دو، سوال عقلی دلیل مانگے تو عقلی دلیل سے دیکھو۔ میں نے کہا جی وہ لکھا ہوتا ہے کہ لڑکی کے ولی کے اجازت، لڑکے کے ولی کے اجازت۔ میں نے کہا یہ کس ولی کی بات کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہ ولی ہوتا ہے پالنے والا۔ میں نے کہا اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ باپ۔ اس نے کہا باپ بھی ہوتا ہے، ماں بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا باپ بھی ولی ہے، ماں بھی ولی ہے، باپ بھی ولی ہے، ماں بھی ولی، ان دونوں میں سے بڑا ولی کون سا ہے؟ اس نے کہا جی باپ، چھوٹا ماں۔ میں نے کہا بڑے کے ہوتے ہوئے بچے روٹی چھوٹے سے کیوں مانگتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بڑے کو بھی خبر ہے کہ ہے میرا ہی، تقسیم چھوٹا کرتا۔ اللہ اور
رسول نے اپنی مشترکہ ولایت کا حقدار بنا دیا ہے علی ابن ابی طالب. پھر علی کے پاس ہے یہ ولایت کا دریا، جس نے اس سے جو جام پیا وہ معرفت کے درجے میں آیا. اور یہ پھر علی کی اپنی مرضی ہے، جی چاہے تو اسکالر کی سمجھ میں نہ آئے، جی چاہے تو گلی میں چلتے پھرتے ملنگ کی سمجھ میں آ جائے. پھر مجھے جملے یاد آ گئے، قبلہ مرحوم ولی اعظم اسماعیل اعلی مقام ہو گئے، بڑوں کی باتیں چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہیں. ایک مولوی نے مناظرے پہ کہا، عبدالستار توسی مناظرہ کر رہا تو اس نے قبلہ ولی اعظم سے کہا حد نہیں ہوتی، بڑا پاک مذہب لیے پھرتا ہے. یہ جتنے ملنگ ہوتے ہیں ان ملنگوں کو اپنی ہوش کوئی نہیں ہوتی، اور علی 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 حق کا امام، علی حق کا امام. حد ہو گئی ہے. وہ انہیں سکھا پاکی پکیزگی، کسی چیز کا پتہ نہیں، کپڑوں کی خبر نہیں، نجاست طہارت کا پتہ نہیں، اور علی علی کرتے ہیں. اپنی ہوش نہیں اور علی کا نام لیتے ہیں. قبلہ نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر کہا، چلو انہیں اپنی ہوش نہیں ہوتی، علی کی ہوش تو ہوتی ہے. مولوی تجھ سے زیادہ پھر ہمارے ملنگ اچھے جنہیں اپنی ہوش نہیں لیکن انہیں علی کی ہوش ہے، انہیں خبر یہ ہے کہ علی حق کا. اب جس نے جو معرفت کا لیا وہ اس معرفت میں پہنچتا گیا، اور ولایت کے معرفت کے جتنے جام تقسیم ہوتے ہیں وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. شریعت میں غوث قطب ابدال، معرفت میں فقیر رند مجذوب مست اور قلندر. شریعت والے تارک الدنیا نہیں ہوتے، معرفت والے تارک الدنیا ہوتے ہیں. دنیا کا لغوی اور لفظی ترجمہ کیا ہے؟ حقیر نہیں. اکبر بڑا مرد، کبرا بڑی عورت، اصغر چھوٹا مرد، صغرا چھوٹی عورت، اعلی ایک بڑا مرد، دنیا ایک چھوٹی گندی عورت. اب خبر ہوئی کہ علی نے 3 بار طلاق کیوں دی تھی. اور یہی دنیا جب دوبارہ زیور سے آراستہ ہو کے حسن کے دروازے پہ آئی، حسن نے ٹھوکر مار کے کہا، اٹھ جا، جسے باپ طلاق دے بیٹوں پہ حرام ہوتے. تجھے میرے باپ نے طلاق. سرکار اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی آپ یہ بتائیں کہ کلندر، کیونکہ یہ دن ہے اس میں شہباز کلندر کا ذکر تذکرہ ضرور ہوتا ہے کہ جی عرس شروع ہو گیا کہ کلندر کبریا، جی ان کا نام تو عثمان مروندی تھا. اور ایک سوال اکثر مجھ سے عشرہ محرم میں بھی اولڈم میں ہوا تھا کہ علی کے کچھ بیٹوں کے نام بھی کچھ صحابیوں کے نام پہ تھے، لہٰذا یہ ان سے علی کی محبت کی دلیل ہے. اس میں ایک آپ کو عقلی اور منطقی جواب دے دیتا ہوں. یہ کوئی دوستی کی علامت نہیں. اگر آپ کہیں یہ دوستی کی علامت ہے اور علی نے دوستی کی وجہ سے اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھ دیے تھے، پھر دوستی یک طرفہ نہیں ہوتی، 2 طرفہ ہوتی. ان میں سے کسی کے بیٹوں کا نام علی کیوں نہیں؟ ان میں سے کسی کے بیٹے کا نام حسن کیوں نہیں؟ حسین کیوں نہیں؟ عرب میں کردار سے محبت کی جاتی تھی. عربوں میں تو ناموں کا رواج بھی کثرت سے نہیں تھا. یہ تو لقب سے یاد کرتے تھے، کنیت سے یاد کرتے تھے، فلاں کا بیٹا، باپ کے نام کے ساتھ، خاندان کے نام کے ساتھ. اور اچھے فرد وہی ہوتے تھے جو باپ کے نام سے مشہور ہو. یہ نہ ہو کہ سائل اس مسئلہ پوچھنے آئے اور پردے کے پیچھے سے بیٹی بول اٹھے اور امام کا نام ختم ہو جائے، بیٹی کی نام سے مشہور ہو جائیں. اب جو بول سکتے جن کی تاریخ سے دلچسپی. نام اصل میں شہباز کلندر کا تھا شاہ حسین. اصل نام سرکار شہباز کلندر کا شاہ حسین تھا. شاہ حسین یہ بیٹے تھے کبیر الدین ابراہیم جوابی کے. انہیں اردو ہند والے جوابی لکھتے ہیں، عرب والے مجابی لکھتے ہیں. مجاب ابراہیم مجاب، جسے جواب دیا جائے.
امام حسین کی دہلیز پہ جاتے تھے، سلام کرتے تھے. ایک دن دہلیز کے قریب سے گزر رہے تھے، امام کی زری کا طواف کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا جدی، اے میرے باپ تجھ پہ میرا سلام ہو. چوتھے چکر پہ پہنچے تھے سرکار ابراہیم، یا ایک شخص نے ہاتھ پکڑ کے کہا آپ نے سلام کیا، اندر سے جواب کیوں نہیں آیا؟ وہیں پہ کلندر کا باپ کھڑا ہو گیا، زری پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں نے سلام کیا ہے، جب تک جواب نہیں آئے گا میں پاؤں کو جنبش نہیں دوں گا. ابھی چند لمحے نہیں کھڑا ہوا تھا، اندر سے آواز آئی علیک السلام یا ولدی، اے میرا بیٹا تجھ کو حسین سلام کرتا ہے. جب بھی کلندر کے باپ امام حسین کی زری پہ جاتے تو جواب ملتا تھا. اور آج بھی امام حسین کے پہلو میں مدفن ہے. جو کربلا کے زائر ہیں گواہی دیں گے، جناب ابراہیم مجاب امام حسین کے پہلو میں دفن ہے. اور مولا امام حسین نے ہی انہیں بھیجا تھا کہ جا ابراہیم میں تجھے ایک بیٹا عطا کرنے لگا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے بیٹا عطا کروں. کیونکہ رسول کو معراج میں جو شہباز ملا تھا رسول حسین کو دے کے گئے ہیں. حسین چاہتے ہیں وہ شہباز میں تجھے عطا کروں. میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں. مجھے خبر نہیں ہے کہ اگلے جملے پہ کتنے سر اٹھ جائیں گے اور کتنے جھک جائیں گے. حسین کے جملے آج بھی کتاب میں میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں، شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں. اور تاریخیں کہتی ہیں کہ کلندر کبریا جو عطا ہوئے تھے یہ حسین کے حکم سے ہوئے تھے، اور مولا نے کہا تھا میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں. اب علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو عطائیں نازل ہوتی ہیں یا پیدا ہوتی ہے؟ عطائیں نازل ہوتی ہیں یا پیدا ہوتی ہے؟ اب کلندر سے جا کے پوچھ کے تیرا عہدہ کیا ہے؟ کلندر کا سگ کوئے شیر یزدان، میں علی کی گلی کا سگ ہوں. جن کا سگ نازل ہوتا ہو وہ وارث پیدا نہیں ہوتے. میں تجھے شہباز عطا کروں گا. تو جو ہے سرکار والد کبیر الدین ابراہیم مجاب، یہ بیٹے تھے شمس الدین کے. شمس الدین بیٹے تھے نور شاہ کے. نور شاہ بیٹے تھے سید ہادی کے. سید ہادی بیٹے تھے سید احمد کے. سید احمد بیٹے تھے سید منتخب کے. سید منتخب بیٹے تھے سید غالب کے. سید غالب بیٹے تھے عبد المجید کے. عبد المجید بیٹے تھے محمد ثانی کے. محمد ثانی بیٹے تھے اسماعیل ثانی کے. اسماعیل ثانی بیٹے تھے محمد اول کے. محمد اول بیٹے تھے اسماعیل اول کے. اسماعیل بیٹے تھے امام جعفر صادق کے. امام جعفر صادق بیٹے تھے امام باقر کے. امام باقر بیٹے تھے علی زین العابدین کے. علی زین العابدین بیٹے تھے حسین ابن علی کے. حسین بیٹے تھے علی کے. علی بیٹے تھے ابو طالب کے. اب مجھے بول کے بتا، ہم آل محمد کے فقیروں کا شجرہ پڑے دنیا کو بول کے بتاتے ہیں ان کا فقیر بھی ان کے نسب سے ہوتا ہے، ان کی گلی سے نہیں ہوتا. سرکار بسم اللہ. جناب اسماعیل کے ساتھ شجرہ ملتا تھا. اور سرکار یہاں پہ جناب سرکار شاہ حسین شہباز کلندر کے بارے میں ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق اسماعیلیہ فرقے سے تھا. یہ جناب اسماعیل کی نسل سے تھے، اور یہ وہ اسماعیل اول تھے جو امام صادق کی زندگی میں امام کے یہ بیٹے دنیا سے چلے گئے تھے. اور امام کے دور میں فقہ بن رہی تھی کہ فقہ کی ترتیب امام نے رکھی. اس لیے جناب اسماعیل کی رحلت ہوئی ہے تو امام صادق نے 7 مقامات پہ گھر سے لے کے قبرستان تک جناب اسماعیل کے جنازے کو روکا. روک کے زمین پر رکھ کے کفن ہٹا کے لوگوں کو چہرہ دکھایا. اس دور میں فقہ بن رہی تھی، لہذا یہ فقہ جعفریہ میں آ گیا کہ جنازے کو قبرستان تک 7 جگہوں پہ روکو. یہ سب سے پہلے امام صادق نے اس لیے روکا تھا، امام کو خبر تھی کہ اس بیٹے کے نام سے ایک فرقہ بننے والا ہے. امام نے اپنی زندگی میں 7 جگہ پہ دکھایا، دیکھو مر گیا ہے، تاکہ ایک نیا فرقہ رائج نہ ہو سکے. اسماعیلیہ فرقہ سے نہیں، شیعہ اثنا عشری فرقے سے ان کا تعلق تھا. توجہ ہے سرکار. جناب کبیر الدین ابراہیم کو امام حسین علیہ السلام نے نجف بھیج دیا.
نجف سے پھر دوبارہ سرکار ابراہیم مجاب تشریف لائے ہیں کربلا. کربلا سے پھر یہ واپس آتے ہیں ایران مکران سے ہوتے ہوئے مروند پہنچے افغانستان سے. مروند پہ جا کے مروند شاہ کے ساتھ جناب ابراہیم کا اس کی بیٹی کے ساتھ عقد ہوا. وہاں سے اللہ نے بیٹا دیا, نام رکھا شاہ حسین. زمانہ تھا حسین والوں کا دشمن. نانا نے تقیہ کرتے ہوئے زندگی بچانے کے لیے تاکہ انہیں کو تکلیف یا غضب نہ پہنچے نام رکھ دیا عثمان. لوگوں نے پوچھا عثمان نام کیوں رکھا؟ فرمایا نبی کے صحابی عثمان بن منظوم کے نام پہ. میں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھتا ہوں. عثمان مروندی کہنے لگے. کلندر نے 7 سال کی عمر میں مکمل حافظ قرآن, مکمل فقہ کے ماہر, صاحب فتویٰ, بغیر کسی مدرسے کے. کیونکہ خدا کہتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. میں پہلے قرآن کا علم دیتا ہوں پھر الانسان کو خلق کرتا ہوں. جو الانسان ہوتے ہیں ان کی جبلت میں علم ہوتا ہے, ان کی گھٹی میں علم ہوتا ہے. اور جب ہماری باری آئی, جب ہم جیسے انسانوں کی باری آئی, پھر کہا جب تم ماؤں کے بطنوں سے باہر نکلتے ہو لا تعلمون شیئا, تم کچھ بھی نہیں جانتے. ہم کچھ نہیں جانتے تھے, یہ پہلے ہی علم لے کے آتے. جیسا کہ میں نے اکثر مثال دی ہے کہ آپ مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے رکھ دیں اور مرغی کے انڈے رکھ دیں, اور تھوڑے دنوں کے بعد جب ان انڈوں سے بچے نکلیں تو آپ بالکل انڈے سے نکلتے ہوئے دونوں بچوں کو کسی پانی کے کنارے پہ لے جائیں, وہاں پہ جا کے انڈے کو کھولیں. پہلی بار زندگی میں کائنات میں آئے گا وہ مرغی کا بچہ بھی اور بطخ کا بچہ بھی. بطخ کا جو بچہ ہوگا وہ پانی میں چلا جائے گا, مرغی کا بچہ واپس آ جائے گا. اسے کس نے بتایا تھا کہ تیرنا ہے؟ نہ اس نے ماں کو تیرتے ہوئے دیکھا. یہ کیسے؟ اس کی جبلت میں تیرنا تھا. مرغی کی بچے کے فطرت میں تیرنا نہیں تھا. اور خدا فطرت میں علم دے کے بھیجتا ہے. اور سب سے پہلا علم ہوتا ہے قدرت کی طرف سے رونا. رونا علم فطرت ہے. بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے, نہ روئے تو گھر والے روتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف فرمائیں, تائید فرمائیں گے, بچہ نہ روئے تو ڈاکٹر مارتے ہیں, مار مار کے رلاتے ہیں کہ روئے. معصوم بچہ ہے کیوں مارو؟ اگر رو نہیں رہا تو رلا کیوں رہے؟ وہ کہتے ہیں رونا زندگی ہے. فطرت میں علم ہوتا. سرکار کلندر کبریا نے شہباز کلندر سرکار شاہ حسین عثمان مروندی کلندر کبریا سرکار جب زندگی کے ابتدائی دنوں سے گزرے تو پھر ان کو حکم امام کے ساتھ یہ مکران, توجہ ہے سرکار, مکران ایران کے رستے سے ہوتے, بلوچستان سے ہوتے ہوئے, سندھ کو کراس کرتے ہوئے, بابا سمر شاہ جی اب آپ کے سننے والا جملہ آیا جی, سندھ کو کراس کرتے ہوئے ملتان میں سورج میانی کے قریب دریائے چناب کے کنارے پہ 15 رمضان کو روزے کی حالت میں پہنچے. چالیس ساتھیوں سمیت. جب 40 ساتھیوں سمیت یہ پہنچے تو جب ہمارے اس علاقہ میں آئے تو ملتان میں مدینۃ الاولیاء میں سرکار پہنچے. دریائے چناب کے کنارے میں تھے, 40 ساتھی قریب تھے. یا کھانے کے لیے ہر ایک نے انتظام, کسی کے ذمہ ہوگا تو لکڑیوں لے کے آگ جلا. سرکار شہباز کلندر کو کہا کہ تو گندم شہر سے پسوا کے لا. کلندر گندم پسوانے کے لیے شہر میں داخل ہو گئے. سلطان غیاث الدین دہلوی کی حکومت تھی دہلی میں, اس کا بیٹا سلطان محمد ملتان کا گورنر تھا. جب یہ پہنچے ہیں تو جب یہ بستی میں آئے تو بستی میں پتا چلا کہ ایک عورت ہے جو اپنے گھر میں اس کے چکی ہے اور وہ گندم کو پیستی ہے. کلندر اس کے دروازے پہ چلے گئے, دروازے پہ دستک دی, عورت باہر نکلی. حسن یوسف کو پہلی بار ملتان میں دیکھا.
रूप जुलेखा को अपने ऊपर तारी किया, बहरे तलातुम में मौजें आई। तहजीब मिंबर का ख्याल है और मैं 2-4 जुमले कहूंगा। शहबाज कलंदर ने सीरत यूसुफ को अपनाते हुए अपने चेहरे को फेरा। औरत ने कलंदर पे किरदार पे इल्जाम लगा दिया। सिपाहियों ने शहबाज कलंदर को गिरफ्तार किया और सुल्तान मोहम्मद के दरबार में ले गए। यह कोई अजनबी है, कोई मुसाफिर है, शहर में नया आया है, एक औरत पे हमला कर रहा था, हमने गिरफ्तार कर लिया है। औरत को उसके शौहर समेत दरबार में बुलाया गया। उसने कलंदर किबरिया पे इल्जाम लगाया। अब जुमला सुनिएगा जो मार्फत सुनने के लिए आए। कलंदर पे जब इल्जाम लगा तो दरबार में सुल्तान मोहम्मद ने कहा, अजनबी मुसाफिर, तेरी इस्मत का कोई गवाह है? कलंदर ने सूरा यूसुफ की तिलावत की। सूरा यूसुफ की तिलावत करने के लिए कहा, मेरा गवाह मौजूद है, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं सीरत आले मोहम्मद का पैरोकार हूं, ये हट जाए ताकि ये अजाब से बच जाए। मैं अब भी कहता हूं, ये अपना दावा वापस ले, मैं इसे माफ करता हूं। 3 दफा कलंदर ने औरत से कहा, दावा वापस ले, मैं माफ करता हूं, दावा वापस ले, मैं माफ करता हूं, दावा वापस ले, मैं माफ करता हूं। उसने कहा, तूने मेरे ऊपर हमला किया है, मैं दावा वापस नहीं लूंगी। कलंदर ने कहा, अगर तूने दावा वापस नहीं लेना, फिर मैं अपनी गवाही के लिए अपना गवाह बुलाता हूं। सुल्तान मोहम्मद ने कहा, गवाह कौन सा है? फरमाई, इस औरत को घर भेज, इस घर के झूले में एक बच्चा था, वो बच्चा बोल के मेरी मासूमियत की गवाही देगा। जब कहा वो बच्चा बोल के मेरी मासूमियत की गवाही देगा, सुल्तान मोहम्मद ने तख्त छोड़ के खड़ा हो गया। खड़ा होकर कहा, तू जो कह रहा बच्चा तेरी गवाही देगा, तू कोई यूसुफ है? कलंदर के चेहरे पे जलाल आया। फरमाया, उसका बेटा हूं जिसकी वजह से वो यूसुफ था, उसका बेटा हूं। तफसीलात का वक्त नहीं। कलंदर ने कहा, मुझे जाने दे। रोकने की कोशिश की। सुल्तान मोहम्मद ने कहा, मकबरे की जगह दिखाता हूं, तकिया लगाना चाहे जगह देता हूं, बैठ मेरे शहर में। फरमाया, तेरे शहर में रुकने नहीं आया, तबलीग इस्लाम के लिए आया हूं, मजहब आले मोहम्मद को पहुंचाने के लिए आया हूं। फकीर पैसे लेके दीन नहीं मनवाता। 1.25 लाख इस्माइली फिरके को मजहब आले मोहम्मद पे लेके आया था कलंदर। फरमाया, मैं जाना चाहता हूं अपने मुर्शद के पास, मुझे इंतजार है मेरे बाकी साथियों का। कलंदर दरियाए चनाब के किनारे में बैठे थे। या बहाउद्दीन जिक्रिया पहुंचे, फरीदुद्दीन गंज शकर आया, सखी बादशाह शाह जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी नकवियों की जद। अब जो नकवी सादात बैठे हैं दुआ लेने के लिए, बुखारी नकवी सादात की जद शाह जलालुद्दीन सुर्खपोश बादशाह, ये पहुंचे। साथ लेके कलंदर किबरिया चले आलमपुर की तरफ, जहां पे अपने बाप इब्राहिम मुजाब के हुक्म के साथ मिलना था शाह जमाल मुजर्रद से। शाह जमाल मुजर्रद की, मुजर्रद कहते हैं जिसने शादी न की हो। शाह जमाल मुजर्रद की बारगाह में ये चारों वक्त के फकीर पहुंचे। इनका पहुंचना था, मैं मार्फत के परवाज आपको करवाने लगा। शाह जमालुद्दीन मुजर्रद की बारगाह में पहुंच रहा था, पहुंच के चारों खड़े हुए। शाह जमालुद्दीन मुजर्रद पीर भाई थे हजरत इब्राहिम मुजाब के। जमालुद्दीन मुजर्रद के पास जनाब इब्राहिम ने इसलिए भेजा था, इनके पास मौला ज़ैनुल आबिदीन का गुलू बंद था और मौला ज़ैनुल आबिदीन का असा था। फरमाए, शाह हुसैन कलंदरी लेनी है तो जमालुद्दीन के पास जाना पड़ेगा। शाह जमालुद्दीन के पास पहुंचे, सामने तेल का कड़ाव गर्म हो रहा था। आज भी मुल्तान में गवाही देंगे बाबा समर शाह जी, आज भी वो मौजूद है। वहां पर मन्नतों का तेल जलाया जाता है, नीचे आग जलाई जाती है। वो आग कई सालों से रोशन शीशा। जमालुद्दीन मुजर्रद वहां तशरीफ फरमा थे। लोग मन्नतें मांगने के लिए आते थे, लकड़ियां जलाते थे, आग रोशन करते थे। आग 24 घंटे कभी बंद नहीं होती थी। दरअसल लोगों को यह नजर आ रही थी लकड़ियों की आग है, दरअसल वहां पे मुवद्दत आले मोहम्मद की आग दहक रही थी। वहां पे आने वाले आते थे, जब आग खत्म हो जाती, शाह जमालुद्दीन मुजर्रद कई कई दिन तक अपने दोनों पांवों को, दोनों टांगों को आग के नीचे रखते, उसके जरिए से उस कड़ाव को आग देते थे। वो कड़ा गर्म रहता था।
चारों को आना था। शाह जमाल उद्दीन मुजर्रद का सलाम किया, सलाम करके कहा फकीरी लेने के लिए आए हैं, मार्फत की बुलंदी लेने के लिए आए हैं। फरमाया जिसने बुलंदी लेनी है इस तेल के कड़ाव में छलांग लगाओ। सुन्नत इब्राहिम को जिंदा करना चाहता था। जिसने खलील बनना है उसे आग में आना पड़ेगा। फरमाया जिसने मार्फत लेनी है आग में आना पड़ेगा। इतना कहना था। सबसे पहले बहाउद्दीन ज़िक्रिया आगे बढ़े। जमालुद्दीन मुजर्रद ने कहा तू वापस चले जा, तूने मुल्तान में रह के दीन पहुंचाना है। अगला फरीदुद्दीन आगे बढ़े। फरमाया तेरी मंजिल पाक पतन है, तुझे यहां नहीं रुकना पड़ेगा। शाह जलालुद्दीन आगे बढ़े। शाह जलालुद्दीन नकवी बुखारी सदात के जद आगे बढ़ने थे, या कलंदे किबरिया ने शाह जलालुद्दीन के पांव पे हाथ रखा, बाजू पकड़े पीछे करके कहा तेरी पुश्त पे 1.25 लाख फकीर है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, तू मुझे जाने दे। ये कह के कलंदर किबरिया ने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, तेल के कड़ाहों में आग लगे छलांग लगा दी। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, किताबें कहती है, कोई कहता जिसने कम अज कम लिखा उसने 12 महीने लिखा, जिसने ज्यादा से ज्यादा लिखा उसने 12 साल लिखा। कम अज कम 12 महीने, ज्यादा से ज्यादा 12 साल कलंदर तेल के कड़ाहों में रहा। खबर ही नहीं थी कलंदर है कहा। 12 महीने या 12 साल के बाद कलंदर का तेल के कड़ाहों से बाहर आना था। तकिया के शाह जमालुद्दीन मुजर्रद के तकिया के दरख्त के एक एक पत्ते से, रेत के एक एक जर्रे से आवाज आई, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर। शाह ने खड़े होकर जमालुद्दीन मुजर्रद से पूछा अब मेरे लिए हुक्म क्या है? फरमाया बाहर आजा, अब तू लाल हो गया। जो बंदे अभी भी हैरान और परेशान या अफसाना या कहानी समझ के सुन रहे हैं कि शायद ये अफसाना या कहानी बयान की जाती है, ऐसा अकल में आ ही नहीं सकता, उनके लिए मैं एक ही जुमला कहता हूं, तुम बगदाद के चौक में होते तो कभी बहलोल से रेत ना लेते, तुम कभी भी बिलाल के रोके हुए सूरज को ना मानते। ये विलायत का इख्तियार है, कभी वो नौकरों के हाथ में दे देते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है। मैं पाकिस्तान में हूं, गाड़ी मैंने खुद खरीदी है, चलाता मेरा ड्राइवर है, मैं मुतमिन हूं, मलकियत मेरी है, इख्तियार उसका है। कलंदर कलंदर बन गए, कलंदर का बाहर आना था। शाह जमालुद्दीन मुजर्रद ने कहा वापस नहीं जाने दूंगा, तुझे यहीं पर रोकूंगा। 1.25 लाख फकीर इकट्ठे किए, गदीर की सुन्नत को जिंदा किया। कलंदर के सर पे शहबाज की दस्तार बांधी गई, कलंदर के सर पे कलंदर की दस्तार बंधी। कलंदर ने मार्फत वाला इम्तिहान पास कर लिया था। 1.25 लाख फकीर कलंदर के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। बशरी तकाजों के मुताबिक मार्फत के आखिरी जीने का नाम कलंदर है, इससे आगे बशरी तकाजा नहीं, यहां फिर आगे नूर शुरू हो जाता है। बशरियत की आखिरी डिग्री का नाम, इसके आगे ना कोई क्लास है, ना कोई ओहदा है, ना कोई डिग्री है। 1.25 लाख फकीर इकट्ठे हो गए शाह जमालुद्दीन मुजर्रद की बारगाह में। कलंदर के सर पे दस्तार बांधी जा रही थी, 1.25 लाख फकीर सामने खड़े थे। फकीरों ने सामने खड़े होकर कहा कलंदर पहले ये बता, तेरे सर पे दस्तार आ गई, तू बता तेरा मसलक क्या है, तेरा अकीदा क्या है, तेरा फिरका क्या है। जानते 1.25 लाख भी थे, लेकिन दुनिया को बताना चाहते थे कलंदर क्या है। तू हमें बता तेरा मसलक क्या है, तेरा फिरका क्या है, तेरा अकीदा क्या है। 900 शेर कहा कलंदर ने, 900 शेर कलंदर नामे में लिखा हुआ है। मैं 2-4 शेर पढ़ता हूं। कलंदर का अगर मुझसे पूछना चाहते हो मेरा मसलक क्या है, चहार दा तन शफी इस्यानम। अब मेरे बदे हाथ है, अब सर नहीं हिलाना, अब यूं नहीं करना, अब जुबान से बोलना है। तुम लफ्ज़ अली की जुबान से तिलावत करवाओ, फरिश्ते तेरे होंठों का बोसा लेंगे, मलाइका तेरे सामने आएंगे। तूने इसमें अली की तिलावत की, फरमाया चहाल दा तन शफी इस्यानम, मोहर शाह हस्त
دین ایمانم مہر شاعس دین ایمان روز و شب من ہمی خدانم غیر عزیز چہاردہ نامدانم. کلندر کو خبر تھی کہ زمانے نے مجھے اسماعیل کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اسماعیلی کہہ دینا ہے. کلندر نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، فرمایا چہاردہ تن شفیع عصیانم، یہ 14 ہی ہیں جو قیامت والے دن بخشش کروائیں گے. کلندر نے کہا کئی سوالات فقیر یہ نہ سمجھے یہ میرا عقیدہ ہے. فرمایا مہر شاہست یہ میرا عقیدہ نہیں، اس پہ میرے مولا کی مہر لگی ہوئی ہے. روز و شب من ہمی خدانم، دن ہو یا رات ہو، میں صرف 14 کا نام لیتا ہوں، دن ہو یا رات ہو. کلندر اپنی عبادت بتا رہا تھا، کلندر اپنی نماز بتا رہا تھا. فرمایا روز و شب من ہمی خدانم، دن ہو یا رات ہو میں تسبیح کرتا ہوں علی کے نام کی، میں جھکتا ہوں تو علی کے نام پہ، میں عبادت کرتا ہوں تو علی کے نام کی. غیر عزیز چہاردہ نامی دانم، ان 14 کے علاوہ تم کہتے کسی کو مانتا ہوں، میں کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں. اب جنہوں نے پورا کلندر کے اس عزت اور معرفت کا لطف لینا ہے، 1.25 لاکھ فقیروں کے سامنے کلندر مذہب بتا رہا تھا، کلندر عقیدہ بتا رہا تھا، 1.25 لاکھ سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، کلندر بتا رہا تھا میری تسبیح کیا ہے، میری عبادت کیا ہے، میرا سجدہ کیا ہے، میری نماز کیا ہے. اتنا کہنے کے بعد کلندر نے پہلی پرواز کی، پہلے پروں کا آنا تھا، کلندر کی پرواز شروع ہوئی. کلندر کی پہلی پرواز ہوئی، 1.25 لاکھ نے اوپر دیکھا، کلندر کا حیدریم کلندرم مصطفی. اس سے اگلی پرواز آئی، کلندر نے کہا بندہ مرتضی علی ہستم. اس سے اگلی پرواز آئی، کلندر نے کہا ساقی سالکان عرش میدانم. اس سے اگلی پرواز آئی، کلندر نے کہا پیشوائے تمام رندانم. کلندر کی عرش کی چوکھٹ پہ کلندر کا سر لگا، کلندر کا عرش کی چوکھٹ پہ جانا تھا. کلندر نے زمین پہ جھک کے دیکھا، نجف میں علی کا روزہ نظر آیا. کلندر کے پر کانپنے شروع ہوئے، کلندر نے پروں کو سمیٹا، زمین پہ غوطہ لگایا، علی کی دہلیز پہ ڈگر کے کہنے لگا صادقو شیر انصار. بسم اللہ. بسم اللہ سرکار. آپ جی حیدری ہوں، کلندر ہوں، مست ہوں، ہادی سالکان عرفانم، عرفان کی دنیا میں رہنے والوں کا ہادی ہوں. رہبر عاشقان مستانم. تو جو جملے سنیے گا، 900 شیر ہیں، بارگاہ میں ہوں، باوضو ہوں. حضرت عباس اگلے جملے پہ مجھے موت دے دے اگر میں یہ جملہ اپنی طرف سے کہوں. 900 شیر اگر باقی کلندر کے پڑھے جائیں، دنیا شرک کے فتوے دے دے. میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ وہ کہنے کے لیے کلندر ہی ہونا چاہیے. بندہ مرتضی علی، میں علی کا بندہ ہوں، میں علی کا عبد ہوں. سارا مجمع چپ ہو جائے قبلہ سے. دعا لینے کے لیے فرمایا میں علی کا بندہ ہوں.
اس علی نے کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا بندہ ہوں. محمد نے کہا انا محمد العبد ہوں، میں محمد اس کا عبد ہوں. اب قلندر نے اپنی عبدیت بتا کے دنیا کو بتا دیا ہے، اور دنیا والوں تمہاری سمجھ میں علی کا بندہ نہیں آتا، محمد کا بندہ کیسے آئے؟ رہبر عاشقان مستانہ، میں مست عاشقوں کا رہبر ہوں، پیشوائے تمام رندانہ، میں تمام رندوں کا پیشوا ہوں. عرش کی چوکھٹ پہ جا کے قلندر کا سر لگا، آواز آئی رک جا قلندر، بشریت ختم. زمین پہ جھک کے دیکھا، نجف میں علی کی دہلیز نظر آئی. پھر علی کے دروازے پہ نہیں گرا، پھر قلندر دہلیزی علی پہ نہیں گرا، سگ کوئے. میں علی کی گلی کا سگ ہوں. ایک فقیر نے کہا گلی کا کیوں ہے، دروازے کا کیوں نہیں؟ فرمایا یہاں آ کے دیکھ، دروازے پہ سلمان کھڑا ہے، ابو ذر کھڑا ہے. میں علی کی گلی کا. انشاءاللہ اگلی مجلس پہ حاضری ہوگی، یاد کروائیے گا. اس سے اگلی منزل کے قلندر پھر سہون پہنچے تو کیسے مذہب آل محمد کو پہنچایا. فقیر کے ذریعے سے دین بر صغیر میں اشاعت مذہب آل محمد ہوئی ہے تو فقیر کے ذریعے. فقیر کے مذہب کا نام علی ہے، اس کے مسلک اور عقیدے کا نام علی ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ قلندر کی دھمال کیا تھی. دھمال ناچنے کا نام نہیں، اچھلنے کا نام نہیں. قلندر کانوں پہ یوں ہاتھ رکھتا، زینب کا شام بازار میں کھڑا ہونا یاد کرتا. قلندر دھوپ میں کھڑا ہو کے کبھی دایاں قدم اٹھاتا، کبھی بایاں قدم اٹھاتا. لوگ سامنے آ کے کہتے تیری اس عبادت کی سمجھ نہیں آتی. قلندر کی آنکھ کے آنسو سخی کی داڑھی پہ آ جاتے. فرمایا تمہیں خبر کیا ہے، میں جس کی اولاد ہوں. بس یہ دھمال تھی قلندر کی، دایاں اور بایاں قدم اٹھانا، زینب کا بازار شام یاد کرنا، ماتم کا درس دے کے گیا سخی شہباز. سہون میں جا کے سیٹیاں بجانا، اچھلنا، گانا قلندر کا مذہب نہیں. کبھی زندگی میں سہون جاؤ، سب سے پہلے جا کے قلندر کو پرسہ دو، اس کے دادا زین العابدین کا، اس مہاری سید سجاد کا. 2 جملے پڑھوں گا، وقت نماز قریب ہے. نماز کو کبھی بھی ہلکا نہ جاننا. اس نماز کو بچانے کے لیے زینب کے خیموں کو آگ لگ گئی تھی. جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ سجاد نے اذان دی تھی. تمہیں شب عاشور ذاکرین اکبر کی اذان سنائی. تمہیں خبر نہیں کہ 11 محرم کی صبح کو اس سے پچھلی رات اکبر نے اذان دی تھی. اکبر کی اذان حسین سن رہے تھے، عباس سن رہے تھے، قاسم سن رہے تھے. 11 محرم کی صبح کو جب اذان ہوئی، جلے ہوئے خیموں کے باہر زینب سن رہی تھی، کلثوم سن رہی تھی، رقیہ سن رہی تھی. جلے ہوئے خیموں کی راکھ میں زینب نے اللہ اکبر کہا.
میرے مولا سجاد سے کسی نے پوچھا سب سے بڑی مصیبت، فرمایا شام میں غریباں. کہنے کے بعد سجاد نے کہا مجھے اپنے بابے کے لہو کی قسم ہے اس رات بھی میری پھوپھیوں نے تہجد نہیں چھوڑی تھی. یہ میں منت کر کے جا رہا ہوں، نصیحت سمجھ لو. زہرا کی وکالت کرتا ہوا کہیں بھی مارا جاؤں تو وصیت سمجھنا. نمازی ہو تو ماتمی رہنا، ماتمی ہو تو نمازی رہنا. کوئی نمازی نماز کی وجہ سے ماتم نہ چھوڑے، کوئی ماتمی ماتم کی وجہ سے نماز نہ چھوڑے. تو سجاد سے بڑا نمازی نہیں ہے، تو سجاد سے بڑا ماتمی نہیں ہے. ماتم دکھا کے گیا تو حسین کا بیٹا، نمازیں بتا کے گیا تو حسین کا بیٹا. جب آ گئے نا واپس قبلہ سے اجازت لے کے، دو جملے کہوں گا تاکہ وقت نماز سے پہلے مجلس تمام ہو جائے. اس مدینے جب آئے میرے مولا سجاد مدینے میں ڈاکٹر صاحب اس بازار میں بیٹھ گئے جو رستہ مدینے سے باہر آتا تھا. بشیر ابن جزلم سے کہا جا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر. بشیر ابن جزلم مدینے کے مرکزی چوک میں آیا. اس نے اعلان کر یا اہل المدینہ، اور مدینے کے رہنے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. مدینے کے سردار مارے گئے، مدینے کے سید مارے گئے. بشیر اعلان کرتا ہوا جا رہا تھا، ایک دروازے کے سامنے سے بشیر گزرا. پردے کے اندر سے آواز آئی بشیر کون مارا گیا؟ بشیر کہتا بی بی مدینے والا حسین مارا گیا. دروازے کا پردہ اٹھ گیا. اللہ جملے کا ثواب اس مرحوم کی روح کو پہنچائے. دروازے کو اٹھنا تھا، ایک کالے برقے والی جھکی ہوئی کمر والی بی بی آئی. بشیر کے گھوڑے کی لجام پکڑ کے کہتی کون حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا رسول کا بیٹا حسین، زہرا کا لال حسین، علی کا لخت جگر حسین. بی بی نے کہا میرے دروازے کے آگے نہ کیا میرا حسین مارا گیا. بشیر دے رہا بی بی تو جو اپنا حسین کہہ رہی تو کون ہے؟ کہتی پردہ کر میں عباس کی ماں ہوں. عباس کی ماں کا نام آنا تھا. بشیر نے گھوڑے کی زین چھوڑ دی، دونوں ہاتھ آنکھوں میں رکھے، رکھ کے کہا بی بی تجھے تیرے عباس کا پرسا ہو. رو کہتی میرا عباس مارا گیا؟ ہاں بی بی تیرا عباس مارا گیا. رو کہتی مجھے بتا میرے عباس کو مارنے والی فوج کتنی تھی؟ فرمایا بی بی 9 لاکھ نے تیرا غازی گھوڑے سے گرا دیا. رو کہتی میں نہیں مانتی، 9 لاکھ سے غازی نہیں گرتا. مجھے بتا جب غازی گھوڑے سے گرا میرے عباس کو وار کہاں لگا تھا؟ فرمایا تیرے عباس کے سر پہ گرد لگا تھا. رو کے کہا میرا عباس علی کا شاگرد تھا، جب اس کے سر پہ گرد لگا اس نے ہاتھ سے روکا کیوں نہیں؟ بشیر تڑپ گیا. رو کہتا ہاتھ ہوتے تو روکتا، تیرے غازی کے ہاتھ نہیں تھے. رو کہنے لگی اب میں مان گئی، حسین بھی مارا گیا، زینب بھی قید ہو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا منقلب ینقلب.